بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کر رہے ہیں گلزار اردو سے 11ویں جماعت کے لیے زیور کا ڈبہ سبق افسانہ ہے یہ۔ اس کے ہم سوالات کریں گے، مشقی سوالات، مصنف کا تعارف ہوگا، خلاصہ، اقتباسات کی تشریح، مرکزی خیال اور جملے ہوں گے اس میں۔ یہ افسانہ ہے منشی پریم چند کا۔ پہلے سوال جواب کرتے ہیں۔ چندر پرکاش نے عملی زندگی کا آغاز کس طرح کیا؟ تو حوالہ سوال ہوگا پہلے، پھر جواب لکھیں گے۔ یہ سوال ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے افسانے زیور کا ڈبہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ یہ افسانہ پریم چند کے نمائندہ افسانے سے ماخوذ ہے۔ جواب ہے اس کا، چندر پرکاش کے والد اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ان کی وساطت سے اچھی ملازمت حاصل کر لے گا، لیکن جب اس نے BA کیا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے تمام خواب مٹی میں مل گئے۔ مجبوری میں گزر اوقات کے لیے اس نے ٹھاکر صاحب کے بیٹے کو 30 روپے ماہوار پر ٹیوشن پڑھا کر اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ دوسرا سوال ہے، کس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹھاکر صاحب چندر پرکاش پر اعتماد کرتے تھے؟ پہلے حوالہ سوال ہوگا، پھر جواب۔ ٹھاکر صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کا سارا انتظام چندر پرکاش کے حوالے کر دیا تھا اور شادی کے خرچے کے لیے ہزاروں روپے اس کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھاکر صاحب چندر پرکاش پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ پھر سوال ہے، چندر پرکاش کے ذہن میں بے ایمانی کا خیال کیسے آیا؟ تو اس کا جواب ہوگا، ٹھاکر صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کا سارا انتظام چندر پرکاش کے حوالے کر دیا تھا اور شادی کے خرچے کے لیے ہزاروں روپے بھی اس کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ ویسے تو چندر پرکاش ایماندار آدمی تھا، لیکن جس دن اس نے ٹھاکر صاحب کی بہو کے لیے 5000 روپے کے زیورات بنوائے تو سونے کے اتنے قیمتی اور خوبصورت زیور دیکھ کر اس کے ذہن میں بے ایمانی آ گئی۔ سوال ہے، چندر پرکاش نے ٹھاکر صاحب کا گھر کیوں چھوڑا؟ چندر پرکاش نے ٹھاکر صاحب کے گھر چوری تو کر لی تھی، مگر وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ابتدائی تفتیش کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ چور چندر پرکاش کے گھر کی چھت سے ٹھاکر صاحب کے گھر آیا تھا، تو چندر پرکاش نے وہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت سمجھی اور اس نے خود کو مورد الزام ٹھہرایا کہ میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے چور گھر میں داخل ہوا، اور یہ کہ چور نے گھر کی راہ دیکھ لی ہے اور دوبارہ یہاں آ سکتا ہے، اس لیے میں گھر میں نہیں رہ سکتا، یہ کہہ کر اس نے ٹھاکر صاحب کا گھر چھوڑ دیا۔ ٹھاکر صاحب کے چندر پرکاش پر کسی ایک احسان کی تفصیل بتائیں۔ ٹھاکر صاحب نے ضرورت کے وقت چندر پرکاش کو نہ صرف نوکری فراہم کی، بلکہ اسے اپنے گھر سے ملا ہوا پختہ، ہوادار، صاف ستھرا اور ضروری سامان سے آراستہ مکان بھی مفت میں رہنے کے لیے دیا۔ ایسا مکان 20 روپے ماہوار سے کم کرائے میں نہیں مل سکتا تھا۔ پھر ہے، چندر پرکاش اور اس کے بیوی کے کرداروں کا تقابل کیجیے۔ چندر پرکاش اونچے خواب دیکھنے والا، نیک، محنتی، خوش اخلاق اور ملنسار انسان تھا۔ اس کی بیوی چمپا ایک تعلیم یافتہ، شوقین، زبان کی تیز عورت تھی۔ پرکاش کی نیت وقتی طور پر خراب ہو گئی تھی اور اس نے زیور چرا لیا تھا، لیکن کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک ایماندار انسان تھا، اس لیے جلدی اسے غلطی پر پچھتاوا ہونے لگا۔ چمپا بظاہر اچھا کھانا اور اچھا پہننا پسند کرنے والی عورت تھی، جو اچھا مستقبل چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے اسے دوسرے کا حق چھیننا پسند نہیں تھا۔ اس لیے جب اسے پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے زیور چرایا ہے تو اپنے شوہر سے ناراض ہو گئی۔ غرض دونوں ہی نیت کے صاف اور نیک تھے۔ پھر ہے سوال، چمپا کو ایسا کیوں محسوس ہوا کہ اس کا بچھڑا ہوا خاوند بہت مدت کے بعد گھر آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، چندر پرکاش ایک نیک اور ایماندار انسان تھا۔ چمپا اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی بہت عزت کرتی تھی، لیکن جب چمپا کو یہ معلوم ہوا کہ چندر پرکاش نے ٹھاکر صاحب کے گھر چوری کی ہے تو اس کے دل سے چندر پرکاش کی محبت اور عزت ختم ہو گئی۔ جب چندر پرکاش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے زیور کا ڈبہ واپس کر دیا۔ یہ جان کر چمپا کو ایسا لگا کہ اس کا بچھڑا ہوا خاوند بہت مدت کے بعد گھر واپس آ گیا ہے۔ پھر سوال ہے، افسانہ نگار نے زندگی میں سچی خوشی حاصل کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ جواب ہے اس کا، افسانہ نگار نے زندگی میں سچی خوشی حاصل کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں خوش رہا جائے اور دوسرے کے مال پر نظر نہ رکھی جائے، کیونکہ صرف مال و دولت انسان کو کبھی سچی خوشی نہیں دے سکتے۔ انسان ایمانداری سے زندگی گزار کر
اور دوسروں کو خوشی دے کر ہی دل کا سکون اور سچی خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر ہے درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ یہ حوالہ متن نہیں ہے، سیاق و سباق ہے کہ ہمیں پچھلا تھوڑا بہت بتانا ہوتا ہے، کانٹیکسٹ دینا ہوتا ہے، ریفرنس کانٹیکسٹ جو انگلش میں کہلاتا ہے اس طرح۔ یہ اقتباس ہے، پہلے دونوں مستقبل کے منصوبے باندھتے تھے، آپس میں ہمدردی تھی، مگر اب دونوں میں کئی دن سے آپس میں بات بھی نہ ہوتی تھی۔ تو حوالہ سبق ہے پہلے جو دیں گے۔ یہ اقتباس ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے افسانے زیور کا ڈبہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ یہ افسانہ پریم چند کے نمائندہ افسانے سے ماخوذ ہے۔ پھر مصنف کا تعارف لکھیں گے جو ہے منشی پریم چند اردو کے مشہور ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں۔ ان کا اصلی نام دھنپت رائے ہے، لیکن ادبی دنیا میں پریم چند کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ بنارس ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ پریم چند اردو اور ہندی دونوں زبانوں کے ایک بڑے افسانہ نگار اور ناول نگار سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں معاشرتی اور سیاسی زندگی کی جیتی جاگتی تصویریں ملتی ہیں۔ ان کا انتقال اکتوبر 1936 میں ہوا۔ ان کی تصانیف میں پریم پچیسی، پریم چالیسی، فردوس خیال، خاک پروانہ، خواب و خیال، آخری تحفہ، زاد راہ اور واردات وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی متعدد تخلیقات کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ پھر سیاق و سباق ہے جو کہ جس اقتباس کی تشریح کرنی ہے اس سے پہلے جو افسانے یا ناول میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہمیں تھوڑا بہت بتانا ہے۔ تو چندر پرکاش غریب مگر تعلیم یافتہ نوجوان تھا جو کہ ٹھاکر صاحب کے بیٹے کو ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ بیٹے کی شادی کے موقع پر ٹھاکر صاحب نے شادی کا سارا انتظام چندر پرکاش کے حوالے کر دیا تھا اور شادی کے خرچے کے لیے ہزاروں روپے بھی اس کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ ویسے تو چندر پرکاش ایماندار آدمی تھا، لیکن جس دن اس نے ٹھاکر صاحب کی بہو کے لیے 5,000 روپے کے زیورات بنوائے تو سونے کے اتنی قیمتی اور خوبصورت زیور دیکھ کے اس کے ذہن میں بے ایمانی آ گئی اور اس نے وہ زیورات چوری کر لیے۔ اس کے بعد یہ جو بتایا گیا ہے ہمیں اقتباس، اس کے بعد یہ ہوا تو یہ ہمیں اب تفصیل سے بتانا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ تو چندر پرکاش اور اس کی بیوی چمپا میں بہت محبت تھی۔ دونوں آپس میں ساتھ بیٹھ کر مل کر باتیں کرتے تھے اور مستقبل کے منصوبے بناتے تھے۔ لیکن جس دن چمپا کو معلوم ہوا کہ اس کے شوہر نے ٹھاکر صاحب کے گھر سے ان کی بہو کے زیورات چرا لیے ہیں تو اس کے دل سے اپنے شوہر کی عزت اور محبت ختم ہو گئی۔ اسے اپنے شوہر سے اتنی گری ہوئی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ وہ احتجاجاً خاموش اور اداس رہنے لگی اور ایسا ہونے لگا کہ کئی دنوں تک دونوں میں بات تک نہ ہوتی تھی۔ دوسرا اقتباس ہے، اس کے پاؤں تھرتھرا رہے تھے لیکن تب کانٹا چبھنے کا درد تھا، آج کانٹا نکلنے کا سکون، فرحت اور امنگ سے بھرا ہوا۔ تب قدم پیچھے ہٹا تھا لیکن آج آگے بڑھ رہا تھا۔ تو یہ بالکل لاسٹ کا جیسے سینٹینس ہے۔ تو جب ہم پہلے حوالہ سبق دیں گے، مصنف کا تعارف اور سیاق و سباق لکھیں گے تو اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہم بتائیں گے مختصر الفاظ میں۔ تو یہ وہی ہے سیاق و سباق کے جو ہم نے پچھلے اقتباس میں لکھا ہے سیاق و سباق، صرف تھوڑا سا ہم نے آگے ایڈ کیا ہے کہ اس نے زیور چوری کر لیے تھے۔ اس کے بعد چندر پرکاش نے ٹھاکر صاحب کے گھر سے زیورات تو چوری کر لیے تھے لیکن وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ اس کی بیوی نے بھی اسے شرم دلائی کہ اس نے اپنے ساتھ ہمدردی کرنے والے شخص کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور اس کا بھروسہ توڑا ہے۔ بیوی کے شرم دلانے پر چندر پرکاش خاموشی سے زیورات ٹھاکر صاحب کے گھر رکھنے چلا گیا۔ تو اس کے بعد جو اقتباس ہے اس کی تشریح ہے کہ چندر پرکاش جس وقت زیور کا ڈبہ چوری کر رہا تھا اس وقت اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا اور وہ خوفزدہ بھی تھا اور شرمندہ بھی، جس کی وجہ سے اس کے پیر کانپ رہے تھے اور اس کا ذہنی سکون ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ لیکن آج جب بیوی کی شرم دلانے پر وہ زیور واپس رکھنے گیا تو اس کے پاؤں کانپ تو رہے تھے لیکن آج اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ ٹھاکر صاحب کی امانت واپس کرنے پر اسے سکون اور خوشی کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پیر سے ایک کانٹا نکل گیا ہے اور اس کی تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ یہ تھا اقتباسات کی تشریح۔ آگے چلتے ہیں۔ اب اس سبق کی تلخیص لکھنا ہے۔ تلخیص یعنی خلاصہ۔ تو سب سے پہلے حوالہ ہوگا، اس افسانے زیور کا ڈبہ کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ یہ افسانہ پریم چند کے نمائندہ افسانے سے ماخوذ ہے۔ پھر مصنف کا تعارف لکھا جائے گا اور پھر خلاصہ لکھا جائے گا۔
چندر پرکاش کے اچھا یہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سوال جواب یاد ہیں تو آپ انہی کو ملا کر اور تھوڑا بہت بیچ میں ایڈ کرنا ہوگا، زیادہ نہیں، اور خلاصہ بنا سکتے ہیں۔ تو سوال جواب یاد ہیں تو آپ آسانی سے ہر سبق کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ چندر پرکاش کے والد اعلیٰ پر فائز سے اس کا خیال تھا کہ وہ ان کی وساطت سے اچھی ملازمت حاصل کر لے گا، لیکن جب اس نے BA کیا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے تمام خواب مٹی میں مل گئے۔ مجبوری میں گزر اوقات کے لیے اس نے ٹھاکر صاحب کے بیٹے کو 30 روپے ماہوار پر ٹیوشن پڑھا کر اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ ٹھاکر صاحب نے چندر پرکاش کو نہ صرف نوکری فراہم کی بلکہ اسے اپنے گھر سے ملا ہوا پختہ ہوادار، صاف ستھرا اور ضروری سامان سے آراستہ مکان بھی مفت رہنے کے لیے دیا، جس کا ماہوار کرایہ 20 روپے سے کم نہیں ہو سکتا تھا۔ چندر پرکاش کی بیوی بھی اونچے خواب دیکھنے والی عورت تھی۔ وہ اس نوکری سے خوش تو نہیں تھی، لیکن پھر مفت میں گھر ملنے پر مطمئن ہو گئی۔ ٹھاکر صاحب اور ان کی بیوی چندر پرکاش پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے معاملے میں اس سے مشورہ کیا اور اپنے بیٹے کی شادی کا سارا انتظام چندر پرکاش کے حوالے کر دیا اور شادی کے خرچے کے لیے ہزاروں روپے بھی اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ ویسے تو چندر پرکاش ایماندار آدمی تھا، لیکن جس دن اس نے ٹھاکر صاحب کی بہو کے لیے 5000 روپے کے زیورات بنوائے تو سونے کے اتنے قیمتی اور خوبصورت زیور دیکھ کر اس کے ذہن میں بے ایمانی آ گئی۔ چنانچہ ایک رات وہ خاموشی سے اٹھا اور ٹھاکر صاحب کے گھر سے زیور کا ڈبہ چوری کر کے لے آیا اور اپنے گھر میں لا کر چھپا دیا۔ اگلے دن شور مچ گیا کہ ٹھاکر صاحب کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ ٹھاکر صاحب کو چندر پرکاش پر بالکل بھی شک نہیں ہوا، پھر بھی چندر پرکاش نے چوری کا شبہ گھر کے نوکروں پر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ٹھکرائے نے اس کی تردید کر دی۔ چندر پرکاش نے ٹھاکر صاحب کے گھر میں چوری تو کر لی تھی، مگر وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ابتدائی تفتیش کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ چور چندر پرکاش کے گھر کی چھت سے ٹھاکر صاحب کے گھر آیا تھا تو چندر پرکاش نے وہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت سمجھی اور اس نے خود کو مورد الزام ٹھہرایا کہ میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے چور گھر میں داخل ہوا، اور یہ کہ چور نے گھر کی راہ دیکھ لی ہے اور دوبارہ یہاں آ سکتا ہے، اس لیے اب میں گھر میں نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ٹھاکر صاحب کا گھر چھوڑ دیا۔ چندر پرکاش نے زیورات ایک مخفل صندوق میں رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن چمپا نے ایک پھیری والے سے پرانی چابیاں لے کر جب یہ صندوق کھولا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے اندر چوری کے زیورات موجود ہیں۔ اسے اپنے شوہر سے اتنی گری ہوئی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ اس کے دل سے اپنے شوہر کی عزت محبت ختم ہو گئی اور وہ احتجاجاً خاموش اور اداس رہنے لگی۔ چند مہینے بعد بینک میں ایک اسامی نکلی، لیکن اس نوکری کے لیے ضمانت کے 10,000 روپے جمع کرانے تھے۔ چندر پرکاش بھی وہ نوکری کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس ضمانت کے 10,000 روپے نہ تھے۔ ایسے میں ٹھاکر صاحب نے اس کی مدد کی اور اس کی ضمانت کے 10,000 روپے جمع کرا دیے۔ گھر پہنچ کر اس نے چمپا کو یہ خوشخبری سنائی تو چمپا نے اسے زیورات چوری کرنے پر شرم دلائی اور کہا کہ اس نے اپنے ساتھ ہمدردی کرنے والے شخص کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور اس کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ چندر پرکاش کی نیت وقتی طور پر خراب ہو گئی تھی اور اس نے زیور چرا لیا تھا، لیکن کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک ایماندار انسان تھا، اس لیے بیوی کے شرم دلانے پر اسے اپنے غلطی پر پچھتاوا ہونے لگا۔ چنانچہ نوکری ملنے کے بعد اس نے ٹھاکر صاحب اور ان کے گھر والوں کی اپنے گھر پر دعوت کی اور رات کو انہیں اپنے گھر پر ہی روک لیا۔ رات کو جب سب سو رہے تھے اس نے زیور کا ڈبہ اٹھایا اور ٹھاکر صاحب کے گھر واپس رکھایا۔ زیورات واپس رکھنے کے بعد اس کا ضمیر مطمئن ہو گیا۔ اگلے دن ٹھاکر صاحب نے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ اس کی دعوت ان کے حق میں اچھی ثابت ہوئی اور ان کا سارا زیور واپس مل گیا ہے۔ چندر پرکاش نے خبر چمپا کو سنائی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور پرکاش کے دل پر سے بھی ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ یہ تھا اس کا خلاصہ۔ پھر سوال مرکزی خیال لکھنا ہے اس کا۔ تو مرکزی خیال ہے انسان فطرتاً کمزور ہوتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی کسی لالچ یا برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بے ضمیر انسان برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے کبھی نہیں چھوڑتا اور اسے اپنی غلطیوں کے لیے طرح طرح کے جواز پیش کرتا ہے اور دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، لیکن جس انسان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیک انسان وقتی طور پر غلط راستے پر چلنے لگتا ہے، لیکن جلد ہی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ پھر ہے سوال، کیا یہ افسانہ آپ کے شعور میں اضافے کا سبب بنا؟ کیسے؟ جی ہاں، یہ افسانہ انسانی شعور میں اضافہ کرتا ہے اور اس افسانے کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیاوی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے غلط کام کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ صرف مال و دولت انسان کو کبھی دل کا سکون اور خوشی نہیں دے سکتے۔ یہ مل گیا، اس کو الگ الگ لکھنا ہے، کبھی دل کا سکون، اور اپنی غلطی پر پشیمان ہو کر اسے سدھارنا ان لوگوں کا کام ہے جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ ایمانداری سے زندگی گزار کر اور دوسروں کو خوشی دے کر ہی انسان دل کا سکون اور خوشی حاصل کر سکتا ہے۔
آپ کو اس افسانے کے کس کردار نے متاثر کیا اور کیوں؟ تو مجھے اس افسانے میں چمپا کے کردار نے بہت متاثر کیا، کیونکہ چمپا بظاہر ایک ایسی عورت تھی جو اچھا مستقبل چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے اسے دوسرے کا حق چھیننا پسند نہیں تھا۔ وہ اپنا مستقبل جائز طریقے سے اچھا بنانا چاہتی تھی۔ ناجائز طور پر حاصل کیے زیورات پر وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے اور اسے زیور واپس کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ چمپا جیسی عورتوں کی وجہ سے معاشرہ سدھر سکتا ہے اور رشوت خوری اور چوری چکاری جیسی لعنت ختم ہو سکتی ہے۔ پھر ہے ذیل کے الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے صلاح، اس کا مطلب ہوتا ہے مشورہ۔ خالد نے اپنے دوست کی صلاح مان کر روزانہ ورزش کرنا شروع کر دی ہے۔ خستہ حال، بدحال یا خراب حالت میں غریب عورت کا خستہ حال مکان دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اڑا لینا، غائب کر دینا۔ چور نے موقع دیکھتے ہی مسافر کے بیگ سے اس کا سامان اڑا لیا۔ کارستانی، کھڑکی کا شیشہ توڑ، اس کا مطلب ہے شرارت۔ کھڑکی کا شیشہ توڑنا یقیناً گلی میں کھیلنے والے شریر بچوں کی کارستانی ہے۔ دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ یا کوشش، حذیفہ کے والد نے بہت دوڑ دھوپ کر کے اس کا داخلہ اچھے کالج میں کرا دیا ہے۔ لحاظ کا مطلب ہے خیال یا مروت، والدین اور اساتذہ کا لحاظ اور عزت کرنے والے بچے ہی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر ہے جواب دہی، حساب دینا۔ ہمیں برے کاموں سے بچنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں اپنے تمام کاموں کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ دھوم دھام، زور و شور یا شان و شوکت۔ پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست کو دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ضمیر، دل میں موجود اچھائی یا پھر صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ ضمیر کی ملامت کرنے پر چور نے، یہاں نے ہے سارا سامان واپس کر دیا، میں نہیں آئے گا، نے ہے یہ، چور نے سارا سامان واپس کر دیا۔ گل کھلنا، شور مچنا، طوفان اٹھنا۔ نئی بہو کو آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے ہیں اور گھر میں معمولی باتوں پر گل کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر ہے مندرجہ ذیل کے متضاد لکھیے۔ شیریں کا ہے تلخ، شیریں میٹھا ہوتا ہے، تلخ کڑوا۔ امانت خیانت، انسانیت حیوانیت۔ محتاج کا غنی ہے، ستم کا کرم ہے۔ پھر ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے، صحیح کا نشان۔ چندر پرکاش کو رہنے کے لیے مکان دیا تھا ٹھاکر صاحب نے۔ ٹھاکر صاحب کے بیٹے کا نام تھا وریندر۔ زیورات کی مالیت تھی 5000 روپے۔ پرکاش سے بینک والے ضمانت مانگ رہے تھے 10,000 کی، اور زبان پکڑنا ہے محاورہ۔ تو یہ تھا ہمارا سبق، 7واں سبق تھا افسانہ زیور کا ڈبہ 11 کلاس کے لیے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا لیسن۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔